میرے مسلمین بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1443 ہجری کے شوال کی 18 تاریخ اور سن 2022 کے مئی کی 20 تاریخ کو رب کائنات نے شہداد کوٹ میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ مالک الملک نے فرمایا، یہ میں نے اپنی لا ریب فیہ کتاب میں جو قصے بیان کیے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام کے، تو ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ان سے وہ جو ہے حاصل کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، عبرت حاصل کرتے ہیں ان سے کہ کون سا عمل ہے جو ہمارے فائدے میں ہے، کون سا ہمارے نقصان ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے آج یونس علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو یونس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3395 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، یعنی کسی کے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو یونس بن متى پر فضیلت دے، اس سے بہتر سمجھے، اس سے بہتر کسی کو، یعنی معلوم ہوا کہ والد کا نام جو ہے صحیح بخاری میں ہے متى نام آیا ہے، ان کے یہ بیٹے تھے۔ تو پھر اس کا ذکر رب کائنات نے کچھ سورہ انبیاء میں فرمایا اور کچھ سورہ صافات میں فرمایا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، وَظَنُّونِ، ظنون یہاں سے رب کائنات نے فرمایا کہ مچھلی والے کے قصے کو یاد کرو، مچھلی کا جو واقعہ پیش آیا اس کو یاد کرو۔ اذ، وہ مچھلی والا جب ذہب بھاگا گیا، مغاضباً ناراض ہو کر، یعنی وہ مچھلی والے کون ہیں؟ یونس اگلی آیت میں نام بھی ہے کہ جب وہ ناراض ہو کر، اپنی قوم سے ناراض ہو کر بھاگا، کیا تھا؟ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے مسلسل، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ عذاب مانگ رہے تھے، جو ہمیں تم عذاب سے ڈراتے ہو، لاؤ عذاب کہاں ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا ان کے اوپر تو عذاب آنے والا ہے، میں یہاں سے بھاگوں، تو اس لیے یونس علیہ السلام اس لیے اس قوم سے بھاگ گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 139 میں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پہ نام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں، یہ رسول ہیں۔ تو فرمایا اذ ابقا الی الفلک، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک کشتی کی طرف بھاگے، آگے کشتی کھڑی تھی دریا میں، سمندر میں، کہ اس کشتی میں سوار ہو کر کہیں دور نکل جاؤں کہ یہاں تو عذاب آنے والا ہے، اور جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہاں اللہ نے فرمایا مشحون، وہ کشتی جو پہلے ہی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر گنجائش نہیں تھی کسی اور آدمی کی کہ وہ چڑھ جائے، لیکن کیونکہ یونس علیہ السلام عذاب سے بھاگے ہوئے تھے لہذا وہ کشتی میں چڑھ گئے۔ جب کشتی میں چڑھ گئے، کشتی چل پڑی، تو درمیان میں جا کر کشتی ٹگمگانے لگی، وزن زیادہ ہو گیا، اب خطرہ ہوا یہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن مجید نے فرمایا فساہم فکان من المدحضین،
پھر وہاں انہوں نے کہا جی آپ ایسے کرتے ہیں، اس میں سے کس کو اب سمندر میں پھینکے، کنارہ تو ہے نہیں، ایک آدمی کم ہو جس کا وزن کم ہو کچھ، تو کہا ٹھیک ہے کرہ نہ ڈالو، جس کا نام نکل آئے گا اس کو پھینک دیں گے سمندر میں۔ انہوں نے پرچیاں ڈالی، کرہ ڈالا تو کرہ نکلا یونس علیہ السلام کا۔ تو کشتی والے شاید ہی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو سمندر میں پھینکے، تو کہا نہیں دوبارہ کرہ نکالو۔ انہوں نے دوبارہ نکالا، پھر یونس علیہ السلام کا نکلا۔ وہ پھر نہیں چاہتے تھے، تیسری مرتبہ نکالو، تیسری مرتبہ کرہ نکالا تو پھر بھی یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اب وہ پھر بھی ان کو پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا بس 3 مرتبہ میرے ہی نام پہ آیا ہے، لہذا میں خود کپڑے اتارے اور سمندر میں خود ہی چھلانگ لگا دی۔ ادھر یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کی، ادھر رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی جا فلاں کشتی کے پاس جا، میرا بندہ سمندر میں کود رہا ہے، اس کو سمندر میں ڈوبنے نہ دینا، فوراً اس کو جپٹ دینا، اور یاد رکھنا کہ وہ تیری خوراک نہیں ہے، اس کو چبانا وغیرہ نہیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کو آرام سے اندر پیٹ میں نگل لینا، کیونکہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ مچھلی کو حکم رب کا ہو، ورنہ کون سا جانور ہے جو انسان کو نگل لے اور زندہ بچ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مچھلی آئی اور اس نے جیسے ہی یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اور فوراً جپٹ دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد یونس علیہ السلام جیسے ذہنی طور پہ انسان ہوتا بس میں مر گیا، انہوں نے کہا بس میں مر گیا، اپنا پاؤں ہلا کر دیکھا میں تو زندہ ہوں۔ جب زندہ ہوں یہ ذہن میں آیا تو وہاں پر انہوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، جس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اس کو پکڑ لیا، اور وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میں نے بھاگنا نہیں تھا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا، میں بغیر حکم کے بھاگ آیا ہوں، ملامت کرنے لگے۔ اور پھر وہاں پر تسبیح پڑھنی شروع کی۔ کون سی تسبیح ہے؟ جس کا ذکر رب کائنات نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ وہ تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، اس اندھیرے میں، اس پیٹ میں، اور یہ پیٹ میں جو گیا تو اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے نا یونس علیہ السلام، اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے نا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ جس دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور زندہ رہتے، قیامت تک، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے۔ تسبیح پڑھی یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر یہ اللہ، تو اللہ ہے۔ اب یہاں پر جو مچھلی کے پیٹ میں گیا یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ جس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں، ظلمات یہ ظلم کی جمع ہے، کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے، تو اندھیرے، ظلم کا معنی اندھیرا بھی ہے، تو فرمایا اللہ نے 3 اندھیروں میں انہوں نے پکارا، فنادا، بلایا، ندا کی، پکارا، فریاد کی 3 اندھیروں میں، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں، اس پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں کون ہے جو اس کی حاجت روائی کرے؟ کون ہے جو اس کی دعا پوری کرے؟
کون ہے اس کو جو اس مصیبت سے نجات دے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے قصے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنا کر ہمیں بتا دیا ہے کسی بھی مصیبت میں تم پھنس جاؤ، کسی غم میں پریشانی میں تم مبتلا ہو جاؤ تو جیسے یونس علیہ السلام نے وہاں پر پکارا جہاں کوئی نہ انسان نہ کوئی سننے والا نہ دیکھنے والا، وہاں پر پکارا تو تم بھی اسی اللہ کو ویسے ہی پکارو۔ جیسے یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو تمہیں بھی یقیناً وہ نجات دے گا، لیکن پکارنا تم نے اللہ کو ہی ہے۔ تو آج دیکھیں لوگ کس کس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ اور یہ کس سے مانگتے ہیں؟ ہم پیٹ میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، غیر اللہ سے۔ غیر اللہ میں سب نام آ جاتے ہیں، فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ مشکل میں جب پھنس جائے انسان کسی پریشانی میں کسی غم میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا اور ملامت کی اپنے آپ کو اور کہنے لگے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام غلطیوں کمزوریوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے ہی یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تیری اجازت کے بغیر میں ہستیوں سے بھاگا، میں اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے کیا، یا اللہ بس تو مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے فاستجبنا لہ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی دعا قبول کر۔ اب دیکھو اس پر بھی غور کریں، وہاں کچھ مانگا نہیں رب سے، رب تو سب سمجھتا ہے، مانگا نہیں، صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ رہے ہیں بس۔ تو اللہ سمجھ گئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بطور دعا قبول کیا اور ان کو نجات دی اس سے۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے، غم پریشانی سے یونس علیہ السلام کو نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی کو حکم دیا ہے مچھلی میرے حکم سے آپ نے اس کو پیٹ میں رکھا تھا، اب میں اللہ حکم دیتا ہوں تو باہر نکال دے۔ اور پھر اس کو کیا ہوا؟ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، مچھلی نے اس کو ایک چٹیل میدان جہاں پر کوئی ہری چیز نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بس میدان تھا، بس زمین ہی زمین تھی، وہاں پر اس کو اگل دیا باہر۔ اب مقصد کیا ہے وہاں اگلنے کا؟ کسی شہر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا نہیں، رب نے فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد بیمار ہو گئے۔ اب بیمار کو تو قوم میں واپس نہیں بھیجیں گے نا اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے ایک تو اس غم سے نجات دی، دوسرا بیماری سے بھی نجات کیسے دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، فرمایا مِن یقطین، اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شجر، یعنی یہ جو لفظ ہے یقطین اس کے معنی کدو کے کیے ہیں، تو کدو کی بیل اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگا دی، اور یونس علیہ السلام سے کہا یہ کدو کھا اور تجھے شفا ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام نے کدو کھایا، شفا ہو گئی۔ اور پھر وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ، اور پھر ان کو 1,00,000 تھے وہ لوگ جن کو تبلیغ کر رہے تھے، یا او یزیدون، یا سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے کم نہیں تھے، قرآن کہتا ہے 1,00,000 سے زیادہ تھے وہ لوگ جن کی وہ چھوڑ کر بھاگے تھے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے، ظاہر ان کا رنگ بھی خراب ہوا ہوگا، پیٹ میں بیماری بھی ہوئے، یہ کدو کھانے سے ان کو شفا ہوئی، تندرست صحت مند ہو گئے، پھر واپس اس قوم میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے، اللہ کو پکارو، اور مصیبتوں سے نجات بھی دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات بھی دیتا ہے، بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے۔ اور اسی لیے یہ کدو جو ہے یہ ایسی چیز ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5439 5439، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کس نے کی؟ درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور پھر کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا، یعنی اس درزی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی خاص طور پر ایک کھانا طعام تیار کیا. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھانا تیار کیا جو آپ کو پسند تھا وہ. پھر جب حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا, آپ لے گئے اپنے ساتھ. تو حضرت انس فرماتے ہیں جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیالے میں سالن ہے, شوربا, اور شوربا کیا ہے گوشت اور کدو شوربے والا. اس سے معلوم ہوا گوشت اور کدو ملا کر شوربے والا پکائیں اور شوربا پئیں, اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اور اگر ہم پکاتے ہیں نہیں جی یہ کڑھائی کرو, اس کو شوربے والا نہ بناؤ, ہر سالن شوربے والا بناؤ, اس میں فائدہ ہے, سنت سے یہ ثابت ہے. اور خصوصاً کدو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے یہ سالن رکھ دیا گیا اور جو ہے جو کی روٹی رکھ دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پیالے میں سے کدو ڈھونڈ رہے ہیں, گوشت نہیں. ہم کیا کرتے ہیں بوٹیاں ڈھونڈتے ہیں, دیکھیں غور کریں, ہم بوٹیاں ڈھونڈتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں اس میں شوربے میں. اس کا مطلب کدو ایسی اچھی چیز ہے تو آپ نے گوشت کو چھوڑ کر کدو کو پسند فرمایا, ظاہر ہے اس میں بلائی بلائی ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس دن کے بعد میں مسلسل کدو کو پسند کرتا تھا. یہ ہے محبت, ہمیں بھی محبت ہے, ہم بھی کدو کو محبت کریں. کدو سے کیوں؟ سنت سمجھ کر. جب سنت سمجھ کر کریں گے اس میں فائدے ہی فائدے. مسند احمد میں حدیث نمبر 7358 7358 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سالن جو ہے کدو کا پسند تھا, تو اس لیے اس درسی نے کدو پکایا. آپ کو سب سے زیادہ جو پسند کی اسی لیے پکائی. اور پھر یہ کدو ایسی چیز ہے جس میں شفا ہی شفا ہے. اور اس کے بعد جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فاستجبنا لہ, ان کی دعا قبول فرمائی, ونجیناہ من الغم, اور اس غم سے اس پریشانی سے یونس علیہ السلام کو نکالا, مچھلی کے پیٹ سے نکالا, بیماری سے شفا دی. اور فرمایا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ, اور تمام ایمان مومنین کے لیے اسی طرح اس میں نجات ہے. یہ تمام مومنین کو نجات دے گی اسی طرح یہ دعا. اور اس کا ذکر ترمذی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی مومنین کی. حدیث نمبر 3505 3505 صحیح سند کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذنون, وہ دعا جو ہے ذنون مچھلی والے کی دعا. کیا فرمایا یہاں پر؟ وہی جو قرآن مجید میں لفظ ہے, مچھلی والے کی دعا. یاد کرو مچھلی والے کی دعا کو. اذ دعا وهو فی بطن الحوت, جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اس نے دعا کی تھی. وہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں مچھلی والے نے یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی, کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ لم یدع بها رجل مسلم. غور کریں, جو بھی مسلم مرد مسلم شخص اس دعا کو پڑھے گا, جس طرح یونس علیہ السلام کو فائدہ ملا نجات سے, جو بھی مسلم فرد اس کو پڑھے گا اس کو اسی طرح فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ, اللہ تعالیٰ جو یہ دعا یہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا. ہے کوئی اس میں شک کی بات؟ جب اللہ کے نبی فرمائیں کہ ضرور دے گا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے ضرور دے گا. تو اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ جب بھی ہم کسی غم کسی پریشانی ہم پر آئے، کتنی بھی مچھلی کے پیٹ میں ہونا، اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کوئی بھی پریشانی ہو، اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر، سامنے رکھ کر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے، دن رات پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، آخر اللہ تعالیٰ جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نکال کر اور شفا بھی دی بیماری سے بھی، تو تمہیں بھی ہر مصیبت، ہر غم، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یقین ہو، اور یہ ہے کس کے لیے؟ یدعو بہا رجل مسلم، مسلم کے لیے ہے، یہ اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہے، دیوبندی بریلویوں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے، کیونکہ پورا قرآن ہی مسلمین کے لیے، پوری شریعت ہی مسلمین کے لیے ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 19 میں اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب، یہ جو کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، تبیان لکل شیء، اس میں سب چیزیں بیان ہیں، ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت، اس میں رحمت بھی ہے، وہ بشرا، اس میں جنت کی خوشخبری بھی ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمین کے لیے۔ تو قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہدایت اہل حدیثوں کے لیے ہے، ہدایت دیوبندی بریلویوں کے لیے ہے، رحمت دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کے لیے ہے، جنت کی خوشخبری اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کے لیے، کہیں پر ایک آیت بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس لیے ہم کہتے ہیں جو آپ نے اپنے خود نام رکھ لیے تو چھوڑ دو، اور جو رکھا وہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے اس کو اپنا لو، آسان سی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فرقہ واریوں کے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو ہم میں سے موت دے ان کو ایمان کی حالت میں اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بھائی اس مصیبت پریشانی میں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان پر بھی آسانی فرما، ان کے راستے کھول دے تاکہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ یا اللہ اس امت کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔